पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PMA काकूल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, अमन की ख्वाहिश कमजोरी न समझी जाए। भारत ने बगैर सबूत इल्जाम तराशी की। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो वो फिर एक्ट ऑफ वॉर होगा। पाकिस्तान ऐसे एक्ट ऑफ वॉर को खत्म करने के लिए कुछ भी करेगा। भारत के अपने 3 दरियाओं का पानी चीन से आ रहा है। भारत का भी पानी बंद हो सकता है। चीन पाकिस्तान की मदद के लिए खड़ा होगा। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सना कहते हैं, सेंतास मुआहिदा खत्म करने से वाज़ेह हो गया है, पहलगाम वाक़या तयशुदा मंसूबा था। भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती कभी भी नहीं करेगा। भारत पाकिस्तान की प्रोफेशनल फौज को अच्छी तरह जानता है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बात वाज़ेह कर दी है, एज एक्ट ऑफ वार लिया जाएगा कि अगर उन्होंने पानी को उन्होंने रोका तो उस एक्ट को जो है वो डिमोलिश कर दिया जाएगा। वहाँ पे कोई डैम बनाता है, वो तो बात वाज़ेह कर दी है पाकिस्तान ने कि वो बनने नहीं दिया जाएगा। वाटर ट्रीटी एक प्लान्ड प्रोग्राम या प्रोजेक्ट था उनका कि वो पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करे। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जुर्रत कर पाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता गए तो फिर मुंह तोड़ जवाब जो है वो उनको मिलेगा। मुमकिन ही नहीं है कि ये ट्रीटी जो है ये एकतरफा तौर पे जो है इसको खत्म किया जा सके। हिंदुस्तान ये काम करेगा तो फिर हिंदुस्तान से भी ये काम हो सकता है। उसके भी तो पानी के तमाम सोर्सेज दरिया चीन से आ रहे हैं। बड़ी ताकतों में अगर कोई मौसर रोल अदा हो सकता है तो वो चीन की तरफ से ही हो सकता है। चीन पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़ा होगा, कोई डैम बनाएंगे, कोई और चीजें करेंगे। जिस दिन वो शुरू करेंगे उसी दिन फैसला कौन एक्ट जो है वो हो जाएगा। पाकिस्तान और भारत में कई जंगें हो चुकी, कभी पानी रोकने की बात नहीं हुई। जंग की सूरत में भी पानी नहीं रोका जा सकता। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम सवाल यह है में खुसूसी गुफ्तगू। बिलावल ने कहा, दोनों मुल्क बातचीत से मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं। जो दरिया हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस के 3 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 15 खारजी हलाक हो गए हैं। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए लांस नाइक उस्मान और सिपाही इमरान खान ने जानों के नजराने पेश किए। ISPR ने बताया, जिला करक में कार्रवाई करके 8 खारजियों को ठिकाने लगाया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 4 खवारिज हलाक, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में कार्रवाई के दौरान 3 खवारिज मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 15 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करके बड़ी कामयाबी हासिल की। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर कौम को नाज है। वज़ीर दाखिला ने शहीद लांस नाइक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान खान को खिराज अक़ीदत पेश किया और अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार किया है। ईरान में बंदर अब्बास पोर्ट पर धमाके में 4 अफराद जाँ बाग हो गए, 500 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। ईरानी मीडिया ने बताया कि बंदरगाह के कंटेनर यार्ड में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिससे एक इमारत गिर गई। दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। फौरी तौर पर धमाके की वजह नहीं बताई गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म का ईरान में धमाके से कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। दोनों रहनुमाओं में खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेजियों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करता है। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने की सख्ती से तरदीद की और कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों जानों और अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त कर चुका है। जोहरी प्रोग्राम पर ईरान अमरीका मुज़ाकरात का तीसरा दौर मस्कत में ख़त्म हो गया। बिलवास्ता मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों के तकनीकी माहिरीन भी शामिल थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ ने मुज़ाकरात की क़यादत की। अब्बास अराग़ची ने बताया, मुज़ाकरात संजीदा और तसल्ली बख्श रहे। ओमानी वज़ीर ख़ारजा बोले, बातचीत के दौरान बुनियादी उसूल, मक़ासद और तकनीकी ख़दशात को दूर किया गया। मुज़ाकरात का अगला दौर 3 मई को होगा। भारत के लिए बेहतर होगा कोई पंगा ना ले। किसी भी मुहिम जोई का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। माजी में भारत ने जो कुछ किया, तुर्की बेतुर्की जवाब दिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं,
مختلف ملکوں کے حکومتی نمائندوں سے رابطہ ہوا۔ خارجہ سطح پر پہلگام واقعے کے بعد مؤثر حکمت عملی اپنائی گئی۔ پہلگام واقعے کے 10 منٹ بعد FIR پری پلان نہیں تو اور کیا ہے؟ غیر ذمہ دارانہ کام کیا۔ وہ انڈس واٹر ٹریٹی جو 64 سال پرانا معاہدہ ہے اس کو انوینس کر دی لیجسلیشن میں۔ وہ ٹریٹی نہ امینڈ ہو سکتی ہے نہ ٹرمینیٹ ہو وداؤٹ دی کانسنٹ آف بوتھ کنٹریز۔ بہت بات ہو رہی ہے ڈپلومیٹک سرکلز میں۔ ایک اسپیکولیشن یہ ہے کہ ماضی کی طرح شاید انڈیا اس کو ایسکلیٹ کرے۔ میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں ہر ایک سے، دے بیٹر ناٹ۔ اگر وہ کریں گے وی ول ہیو نو چوائس بٹ ٹو ریسپونڈ ویری بیڈلی اینڈ ان اے مور اسٹرانگر وے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی، پہلگام میں واقعہ ہوتا ہے اور گھنٹوں دور پولیس اسٹیشن میں 10 منٹ کے اندر FIR درج ہو جاتی ہے۔ ہم بالکل جاگ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوگا ہندوستان کے لیے کوئی نیا پنگا نہ لے۔ بھارتی سیاستدانوں، ہندو مذہبی رہنما اور صحافیوں نے پہلگام حملہ مشکوک قرار دے دیا۔ سوامی مکتیشور آنند نے کہا کوئی لڑائی ہی نہیں، کسی نے روکنے کی کوشش ہی نہ کی، اتنی جلدی کیسے پتا چلا دہشت گرد پاکستان سے آئے؟ عام آدمی پارٹی کے رہنما نے سوال اٹھایا، چپے چپے پر بھارتی فوج تعینات ہے، کہہ رہے ہیں دہشت گرد آئے، گولیاں چلائیں اور بھاگ گئے، کوئی مذاق ہو رہا ہے کیا؟ صحافی اور سابق فوجیوں نے بھارتی انٹیلیجنس ناکامی پر بھی سوال اٹھا دیے۔ خبر ہے کراچی سے، جہاں پولیس اہلکار بھی چوری کی موٹر سائیکل چلانے لگے ہیں۔ عیدگاہ پر پولیس کی 2 کارروائیوں میں پولیس اہلکار سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سلمان لودھی۔ بتائیے گا سلمان۔ دیکھیں، گارڈن تھانے میں تعینات یہ پولیس اہلکار ہے۔ گزشتہ سال اس نے عیدگاہ کے علاقے سے 125 موٹر سائیکل چوری کی تھی اور اس واقعے کا مقدمہ عیدگاہ تھانے میں ہی درج ہوا تھا۔ پولیس نے اس پولیس اہلکار کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ساتھ ہی پولیس حکام یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 مختلف کارروائیوں میں ڈکیتیوں کی وارداتوں سمیت مزید ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار جو پولیس اہلکار ہے مدثر، اس کو مزید قانونی کارروائی کے لیے ADLC پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ سلمان لودھی۔ اب آپ کو بتائیں گے حیدرآباد کے ٹنڈو یوسف قبرستان میں گورکنوں نے 6 افراد کی لاشوں کی تدفین سے روک دیا ہے۔ انچارج عیدی سینٹر کے مطابق مختلف علاقوں سے 3 دن پرانی 6 لاشیں ملی ہیں۔ رضاکار تدفین کے لیے پہنچے تو گورکن نے مزاحمت کی اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ تفصیلات بتاتے ہیں جام فرید بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں اس پر؟ حیدرآباد کا قدیمی قبرستان ہے ٹنڈو یوسف، جہاں پہ عیدی جو رضاکار ہیں 3 دن پرانی جو لاشیں، ملنے والی لاشیں تھی، لاوارث لاشیں، ان کو دفنانے کے لیے قبرستان میں پہنچے تو گورکنوں نے انہیں روکا اور اگر جو عیدی کے رضاکار تھے انہوں نے زبردستی کی تو ان پہ تشدد کیا گیا ہے۔ عیدی حیدرآباد کے انچارج ہیں معراج ظفر، جس کا کہنا ہے کہ عیدی اہلکار جب لاش پہنچانے ادھر پہنچے تو گورکنوں نے ان پہ تشدد کیا ہے اور ان کے یہاں کی پیڈ موبائل ہونے کے بعد وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکے، جن کا جو اطلاع تھا وہ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن، میئر حیدرآباد کاشف شورو اور SSP حیدرآباد کو دیا گیا، لیکن ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، جس کے بعد عیدی جو حیدرآباد کے انچارج ہیں معراج، انہوں نے کہا ہے کہ ایسی صورتحال رہی تو وہ آئندہ جو ملنے والی لاشیں ہیں ان کی تدفین نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے رضاکاروں کی جانیں ان کے لیے اہم ہیں۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر SSP حیدرآباد اور میئر حیدرآباد اس بات کا نوٹس لے اور رضاکاروں کو تحفظ دے۔ بہت شکریہ جام فرید لوکھو، ہمیں تفصیلات بارے آگاہ کر رہے تھے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ زبردست اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں معاشی ٹیم بھرپور کام کر رہی ہے۔ ملک کی معاشی سمت در سمت میں جا رہی ہے۔ امید ہے IMF کے ساتھ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس، کہا اداروں میں رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے، پینشن سے متعلق پہلی مرتبہ اصلاحات کی گئی۔ سعودی عرب، چین اور دیگر ممالک کے وزرائے خزانہ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ دوست ممالک ہمارے معیشت سے متعلق اقدامات سے مطمئن ہیں، نجی شعبوں کی شراکت بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ منرلز اینڈ مائننگ منصوبے پاکستان کے لیے گیم چینجر ہیں۔ منرلز اینڈ مائننگ کانفرنس میں امریکہ، چین سمیت دیگر ممالک کے وفد بھی آئے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی، تاجر اتحاد بھارت مخالف ریلی۔ فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تاجروں نے کراچی میں کاروبار بند رکھا۔ تاجر برادری وطن عزیز کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ انجم وہاب کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔
آل کراچی سٹی تاجر اتحاد کی جانب سے بھارتی جہریت کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ایم اے جناح روڈ سے صدر موبائل مارکیٹ تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج کی حمایت میں نعرے لگائے۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر ساؤتھ آج سٹی تاجر اتحاد کے رہنماؤں منہاج گلفام اور شرجل گوپلانی نے کی۔ ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کا کہنا تھا کہ ہم قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی حمایت کرتے ہیں۔ غزہ اور فلسطین کی عوام کو خراج تحسین اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کراچی کے تاجروں نے کاروبار بند رکھا۔ کراچی الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان کا کہنا تھا کہ کاروبار بند رکھنا جدوجہد کی علامت ہے۔ کامیاب ہڑتال تھی، پورے کراچی سے خیبر تک جو ہے وہ دکانیں بند تھی، لوگوں نے اپنا احتجاج پہ ریکارڈ کرایا، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک اچھا میسج گیا دنیا میں۔ تاجر رہنماؤں کو کہنا تھا کہ ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تاجر برادری مودی حکومت کے اقدامات اور الزامات کی مذمت کرتی ہے۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ بھارتی ٹی وی چینلز کا جعلی خبریں پھیلا کر منفی پروپیگنڈا جاری ہے۔ بھارتی چینلز نے 16 اپریل کو PFUJ کے پریس فریڈم مارچ پر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا۔ PFUJ نے ایک اخبار کے خلاف مقدمہ درج ہونے پر 16 اپریل کو پریس فریڈم مارچ کیا تھا۔ صدر PFUJ افضل بٹ کی زیر قیادت اسلام آباد سے مظفر آباد تک مارچ کیا گیا تھا۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کی جانب سے FIR معطل کرنے پر مارچ ختم بھی کر دیا گیا تھا۔ بھارتی ٹی وی چینلز نے پرانی فوٹیج دکھا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پاک فوج کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ PFUJ کی جانب سے بھارتی میڈیا کے منفی پروپیگنڈے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اس معاملے پر بات کرتے صدر PFUJ افضل بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ افضل بٹ صاحب آپ کے وقت کا۔ بھارت کا ڈرامہ تو فلاپ ہو گیا، اب پرانی فوٹیجز چلا کر ایک اور منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار کے حوالے سے، جنگی جنون کے حوالے سے، مسلمانوں کی نفرت کے حوالے سے، کشمیریوں کی نفرت کے حوالے سے تو پوری دنیا آگاہ تھی، لیکن بھارتی میڈیا سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ تمام صحافت کے آداب بھول جائے گا، اخلاقیات بھول جائے گا اور وہ بھی اسی جنگی جنون کا حصہ بن جائے گا۔ PFUJ نے تو اپنا ایک روٹین کا پریس فریڈم مارچ کیا، روزنامہ جموں کشمیر کے خلاف مقدمہ درج ہوا، ہم نے مارچ کیا، آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صداقت راجہ نے FIR معطل کر دی، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ لیکن آج انڈین میڈیا اس انداز سے اس فوٹیج کو چلا رہا ہے، ہمارے نعرے جو لگ رہے ہیں کہ لے کے رہیں گے آزادی، تو وہ ہمارے پریس فریڈم کے نعرے ہیں جو معروف نعرے ہیں، لیکن انڈین میڈیا اس کو بار بار اچھال کر یہ تاثر دے رہا ہے کہ اگر پاکستان پر انڈیا نے اٹیک کیا تو پاکستان کا میڈیا بھی پاک فوج کے خلاف ہے اور عوام بھی پاک فوج کے خلاف ہے۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایک ایک انچ کے دفاع کے لیے پاکستان کا ہر صحافی پاکستان کی فوج سے ایک قدم آگے ہو کے اس وطن کی سرحدوں کا دفاع کرے گا، اور ہم کسی کو اس وطن کی جو ہے وہ سالمیت کے خلاف کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا افضل بٹ صاحب ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے بھارتی انتہا پسندوں کی ہلڑ بازی۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکار نے بھارتی انتہا پسندوں کو دیا کرارا جواب، چائے کا کپ لے آیا، ابھینندن کی تصویر دکھا کر بھارتیوں کو آئینہ بھی دکھایا۔ ہلڑ بازی اور مظاہرے میں ناکامی پر بھارتیوں نے برطانوی پولیس کو نسلی امتیاز کا نشانہ بنایا۔ لندن پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ پاکستان اور بھارت خود ہی کشیدگی حل کر لیں، امریکی صدر نے کشمیر کو 1500 سال پرانا مسئلہ قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ملک میرے قریب ہیں، دونوں کی قیادت کو جانتا ہوں۔ پاکستان اور بھارت میں ہمیشہ کشیدگی رہی ہے۔ Tensions on that border for 1,500 years. They'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہے۔